یکم مارچ 2026 ایک ایسی تاریخ جسے تاریخ کی کتابوں میں مشرق وسطیٰ کے ہمیشہ کے لیے بدل جانے والے لمحے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ دہائیوں پر محیط پس پردہ جنگ اور سفارتی کشیدگی کے بعد آج وہ ہو گیا جس کا تصور بھی محال تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے باضابطہ طور پر رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ تصدیق امریکہ اور اسرائیل کے ایک مشترکہ اور بڑے پیمانے پر کیے گئے فوجی آپریشن کے بعد سامنے آئی ہے۔ اتوار کی علیہ صبح تہران میں انتہائی حساس اور محفوظ مقامات پر کیے گئے ان حملوں نے ایران کی قیادت کو براہ راست نشانہ بنایا۔ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کے خاتمے کی ایک منظم کوشش تھی۔ رپورٹس کے مطابق اس آپریشن میں رہبر اعلیٰ کے دفتر اور رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ مغربی انٹیلیجنس نے اس حوالے سے ابھی مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کی صبح سوشل میڈیا پر اس مشن کی کامیابی کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ خامنئی جدید ترین ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے۔ تہران کے لیے یہ نقصان ناقابل تلافی ہے۔ رہبر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ سرکاری میڈیا نے ان کے خاندان کے کئی ارکان اور اعلیٰ ترین حکام بشمول پاسداران انقلاب IRGC کے کمانڈر اور وزیر دفاع کی موت کی بھی تصدیق کی ہے۔ ایک ایسی ریاست کے لیے جس کی بنیاد ہی ولایت فقیہ کے مطلق اختیار پر ہو، یہ محض ایک فوجی شکست نہیں بلکہ ایک وجودی بحران ہے۔ پورے ایران میں فضا سوگوار ہے۔ ملک بھر میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جہاں مشہد اور اصفہان جیسے شہروں میں ہزاروں لوگ اپنے رہنما کے غم میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں، وہیں پوری دنیا کی نظریں اب ایرانی فوج کے اگلے قدم پر لگی ہوئی ہیں۔ تہران نے اپنے رد عمل کے لیے سوگ کے ایام کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر ایرانی سرزمین سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی ایک بڑی لہر چھوڑی گئی، لیکن ان کا ہدف صرف اسرائیل نہیں تھا۔ عراق اور شام میں امریکی اڈوں کے قریب میزائل گرے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تنازع خلیجی ریاستوں تک پھیل گیا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب معمولی نقصان کی اطلاع ملی ہے، اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں لاکھوں شہریوں کو فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی وارننگ دی گئی ہے۔ ایران کی سلامتی کونسل کا پیغام واضح ہے: اگر قیادت گرے گی تو اس کے جھٹکے پورے خطے کو محسوس ہوں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، اور مغربی ایشیا کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے عالمی ہوائی سفر مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اس واقعے کے اثرات ایران کی سرحدوں سے بہت دور تک پھیل چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی پرامن احتجاج نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا ہے۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر دھاوا بولنے کی کوشش کرنے والے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سفارتی طور پر دنیا 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ جہاں کچھ اسے تبدیلی نظام کے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں، وہیں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے ایک مکمل علاقائی جنگ کے خطرے سے خبردار کر رہے ہیں۔ خامنئی کے بعد پیدا ہونے والا قیادت کا خلا بہت بڑا ہے۔ 1989 کے بعد پہلی بار ایران کو اپنے سب سے کمزور لمحے میں ایک غیر یقینی جان نشینی کا سامنا ہے۔ ہم ایک عہد کی تبدیلی کے گواہ بن رہے ہیں۔ رہبر کی رخصتی اور مشرق وسطیٰ میں بھڑکتی ہوئی اس آگ کے درمیان اب سوال یہ نہیں کہ حالات مزید خراب ہوں گے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ عالمی برادری اس آگ کو عالمی جنگ بننے سے کیسے روکے گی۔ تہران کے اوپر سے دھواں تو شاید چھٹ جائے، لیکن مشرق وسطیٰ کے افق پر جو آگ لگی ہے اب وہ شدت سے بھڑکنے کو تیار ہے۔